یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار، بلند آواز سے یا غفار یا غفار کا کیا مطلب؟ یعنی اے بخشنے والے میرے اللہ، غفار یعنی میرے اللہ تیرے سوا میرے گناہوں کو بھلا کون بخشے گا؟ میں نے گناہ بہت کیے، خطائیں بہت کی، مگر آج حر بننے آیا ہوں۔ اللہ بڑا غفار ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ سنو، امام فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا گنہگار جب اللہ سے معافی مانگنے آتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے یا غفار، یعنی اے بخشنے والے بخش دے، اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے اے میرے فرشتوں اسے معاف نہ کرو، اس نے میری بڑی مخالفتیں کی ہیں، اس نے بہت گناہ کیے ہیں، اسے معاف نہ کرو۔ امام کہتے ہیں مگر گنہگار اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، پھر دوبارہ کہنا یا مگر کیونکہ گنہگار بہت بڑا ہے، اللہ کہے گا فرشتوں اس نے میری بڑی مخالفتیں کی ہیں، جو آنکھ میں نے دی اسی آنکھ سے میری مخالفت کی، جو زبان میں نے دی اسی زبان سے گناہ کیا، جو ہاتھ میں نے دیے اسی سے گناہ کیا، اسے معاف نہ کرو۔ مگر امام فرماتے ہیں اے گنہگار اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اب تیسری مرتبہ بھی کہنا یا غفار۔ جب ایک گنہگار تیسری مرتبہ کہتا ہے نا یا غفار، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں میں نے اسے بخش دیا، اگر میں اپنے بندے کو نہ بخشوں پھر کون اسے معاف کرے گا؟ اس کے پاس تو میرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اب ہاتھوں کو بلند کرے، بلند آواز سے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار، بلند آواز یا غفار یا غفار۔ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألک بجودک ان تدنینی من قربک وان توزعنی شکرک وان تلہمنی ذکرک۔ میرے اللہ پورا دن گزر جاتا ہے، میں ہزاروں باتیں کرتا ہوں، اسی زبان سے نہ جانے کیا کیا کہہ جاتا ہوں، کبھی تو گناہ بھی کر جاتا ہوں، مگر میرے اللہ میں تیرا ذکر نہیں کرتا۔ مگر آج شب جمعہ دعا مانگنے آیا ہوں، میرے اللہ مجھے اپنے
اور سب سے بہترین ذکر، سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میرے اللہ مجھے توفیق دے ہر روز یہ عظیم و شان ذکر کروں۔ جتنے مومن مومنات بیٹھے ہیں، آئیے آج اللہ کو وعدہ کریں، اللہ کو وعدہ دیں، میرے اللہ آج سے ہر روز کم سے کم 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم پڑھیں گے۔ عادت ڈال دیجئے 100 مرتبہ دن میں صلوات پڑھیں اور امام زمانہ کو ہدیہ کریں۔ اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بقسمک راضیا قانعا وفی جمیع الاحوال متواضعا۔ سب مل کے گئی اللہ اللہ میرے اللہ، بلند آواز اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے، سارے نہیں بول اللہ اللہم واسألک سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللہم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك۔ سب مل کے ولا يمكن الفرار من حكومتك، بلند آواز ولا يمكن الفرار من حكومتك ولا يمكن الفرار۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے اللہ میں تیری حکومت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ذرا غور کیجیے، میرے اللہ اگر تو نے مجھے سوتری وٹ ملتان میں رہنے والوں میں بدنام کر دیا کہ یہ بڑا گنہگار ہے، بڑا خطا کار ہے، میں کسی اور محلے میں جا کے رہ سکتا ہوں نا، مگر اگر پورے ملتان میں تو نے مجھے بدنام کیا تو میں پھر بھی کسی اور شہر جا سکتا ہوں۔ اگر تو نے پورے پنجاب میں مجھے بدنام کیا میں کسی اور صوبے جا سکتا ہوں۔ اگر پاکستان پورے میں بدنام کیا کسی اور ملک جا سکتا ہوں جہاں مجھے کوئی نہ جانے، مگر میرے اللہ قیامت کے دن ہزاروں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع، میرا حسین بھی موجود ہے، میرے مولا عباس بھی موجود ہے، میرے اللہ مجھے مولا حسین کے ساتھ
مجھے مولا عباس کے سامنے بدنام نہ کرنا۔ روایت میں ملتا ہے قیامت کا دن ہے، ایک عاشق حسین، اس کو اس کا اعمال نامہ ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ اپنا اعمال نامہ جب کھولتا ہے، جب دیکھتا ہے گناہ کے سوا کچھ اور نہیں کیا، کہیں غیبت، کہیں جھوٹ، کہیں گناہ، کہیں خیانت، کہیں بدماشی، جب اپنے اعمال نامے کو دیکھتا ہے اچانک فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں میرا مولا حسین کہاں ہے، میں مولا حسین کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں وہ نور جو دیکھ رہے ہو نا وہ تیرے مولا حسین کا نور ہے۔ اب یہ گنہگار مومن مولا کی طرف دوڑ کے جانا چاہتا ہے، مگر فرشتے روک دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رجس اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا، تو توبہ کیے بغیر آیا ہے، تو سر سے پاؤں تک رجس ہے، تجھے تیرے مولا حسین سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں تم شہر اور ملک بدل کے کہیں اور چلا تو جاؤں، مگر جس حسین کے غم میں روتا رہا اسی مولا سے ملنے کی اجازت نہ ملے۔ کب جب انسان بغیر توبہ کے مرتا ہے، مگر ابھی ہم اور آپ زندہ ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا سکتے ہیں۔ جب مر جائیں گے تو ہاتھ بند جائیں گے، آنکھوں سے آنسو نہیں نکل پائیں گے، مگر دنیا میں ایک قطرہ آنسو کا پورے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ کربلا میں حر نے دکھا دیا نا، آ گیا مولا کے در پہ، کیا کہا مولا گنہگار بدو سب سے بدتر خطا کار، مگر مولا توبہ کرنے آیا۔ مولا نے بخش دیا، آج جو زندہ ہیں آئیے توبہ کریں، پھر ہاتھوں کو بلند کیجئے سروں سے بلند۔ یہ ہاتھوں کو سروں سے کیوں بلند کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کو دکھائیں میرے اللہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، اس دربار میں خالی ہاتھ آنا عیب نہیں، مگر وہ بڑا بدبخت ہے جو اس دربار سے خالی ہاتھ چلا جائے۔ میرے اللہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، ہم نے تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ دیا، آج ہم سب کو بخش دے۔ سب مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار، بلند آواز سے یا غفار۔ اللہم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك۔ سب مل کے ظلمت
اب نہیں پڑھ رہے. ظلم تو میرے اللہ گناہ کر کر کے میں نے خود پہ بھی ظلم کیا اور میں نے بیوی سکینہ پہ بھی ظلم کیا. آپ پوچھیں گے بیوی سکینہ پہ تو شمر نے ظلم کیا, میں تو عاشق اہل بیت ہوں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو, امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کس لیے دی؟ مولا فرماتے میں نے قربانی اس لیے دی تاکہ میرے چاہنے والے نیک نمازی ہو جائیں, میرے نانا کے چاہنے والے گناہ نہ کریں, برائی سے دور ہو جائیں. مگر میں نے پھر بھی گناہ کیا. اگر قیامت کے دن بی بی سکینہ مجھے اور آپ کو روک کر ایک سوال پوچھے, اے مومن, ہائے میرا بھائی اس لیے شہید ہوا تاکہ تو گناہ نہ کرے, مگر پھر بھی تو نے گناہ کیوں کیا؟ تو بی بی سکینہ کو کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں. ہر مرتبہ جب میں گناہ کرتا ہوں, گناہ کر کے میں اپنے امام زمانہ پہ بھی ظلم کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرا ہر عمل میرے مولا امام زمانہ کو دکھایا جاتا ہے, اور امام زمانہ جب دیکھتے ہیں کوئی شیعہ گناہ کر رہا ہے, امام روتے ہیں. میں نے گناہ کر کر کے صرف خود پہ ظلم نہیں کیا, میں نے گناہ کر کر کے امام زمانہ پہ بھی ظلم کیا. روایت بتاتی ہے یہ جو عذاب آتے ہیں, سیلاب, طوفان یا خطرناک مصیبتیں, یہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے. میں گناہ کرتا ہوں, بیچارے دوسرے بھی تکلیف میں آ جاتے ہیں. میں نے گناہ کر کر کے کتنوں پہ ظلم کیا, مگر میرے اللہ آج توبہ کرنے آیا, آج معافی مانگنے آیا ہوں, اور اکیلے نہیں آیا, بی بی سکینہ اور عباس کو وسیلہ بنا کر آیا ہوں. ظلمت نفسی وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاضح من البلاء أقلت. کیا مطلب؟ میرے اللہ کتنے میرے گناہ تو نے چھپا دیے, میرے ماں باپ کو بھی میرے گناہوں کی خبر نہیں ہونے دی, میرے رشتہ دار پڑوسی دوستوں کو بھی میرے گناہ کی خبر نہیں ہونے دی. اگر کسی کو میرے گناہوں کی خبر ہو جائے وہ مجھے سلام بھی نہیں کریں گے, مگر تو نے مجھے عزت دی. وَكَمْ مِنْ فَادٍ مِنَ الْبَلَاءِ أَقَلْتَ. میرے اللہ کتنی بڑی بڑی بلائیں مجھ پہ نازل ہونے والی تھی, مگر تو نے مجھے بچا دیا. یہ تیرا کرم, حالانکہ میں گنہگار ہوں, تیری مخالفت کر رہا ہوں. وَكَمْ مِنْ عِصَارٍ وَقَيْتَ. کتنے ایسے گناہوں میں جن میں گرنے والا تھا, تو نے مجھے ان گناہوں سے بچا دیا. وَكَمْ مِن مَّكْرُوهٍ دَفَعْتَ. کتنے ایسے خطرناک غلط کام تھے جو میں کرنے والا تھا, مگر تو نے مجھے ان سے بچا دیا. وَكَمْ مِن سَنَا
ماء جمیل لست اہلا لہ نشرت. کتنی میری تعریف تو نے لوگوں میں عام کر دی جس کے میں لائق و قابل نہ تھا، مگر تو نے لوگوں میں میری تعریف عام کر دی. اب لوگ کہتے ہیں یہ بڑا نمازی ہے، یہ بڑا نیک ہے، مگر میں جانتا ہوں کتنا گنہگار. میرے اللہ، اللہم عظم بلائی وافرت بسوء حالی وقصرت باعمالی وقعدت باغلالی وحبسنی عن نفعی بعد عمالی وخدعتنی الدنیا میرے اللہ، میں نے جتنے بھی گناہ کیے نہ تیری دشمنی میں نہیں کیے، دنیا نے دھوکہ دے دیا، شیطان نے دھوکہ دے دیا، میں تیرا دشمن نہیں ہوں. اللہ سے عشق ایسا ہو. مولا علی سکھا رہے ہیں، یہاں دعائے کمیل میں بھی سکھا رہے ہیں، مگر مناجات شعبانیہ جو شعبان کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے اس میں بھی مولا علی سکھاتے ہیں اللہ کے ایسے عاشق ہو جاؤ. کیسے کہ اے میرے اللہ، اگر تو نے مجھے جہنم میں بھی ڈال دیا، میرے اللہ، میں جہنم میں جلنے والوں کو ایک ایک کو کہوں گا میں اللہ کا عاشق ہوں، میں گلہ نہیں کروں گا. ارے اللہ، میں تیری عبادت کرتا تھا، مجھے تو نے جہنم میں ڈال دیا، میں شکایت نہیں کروں گا، میں تیرے دشمنوں کو تیرے خلاف کچھ نہیں کہوں گا، میں جہنم میں ایک ایک جلنے والے کو کہوں گا اسی اللہ نے جس نے مجھے جہنم میں ڈالا، میں اسی کا عاشق ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے جہنم میں نہیں ڈالا، یہ میرے گناہ تھے جو مجھے جہنم میں لے کر آ گئے. اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ تو بڑا مہربان ہے. سنو گے اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کا کرم سنو. روایت میں ملتا ہے گنہگار اعمال نامہ اس کا دیکھا گیا، گناہ 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 گناہ، آواز آئے گی اسے لے جاؤ جہنم کی طرف، مگر یہ گنہگار مڑ مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھے گا. فرشتے کہیں گے اب کہاں دیکھ رہے ہو، اب دیکھنے کا کیا فائدہ، دنیا میں توبہ کر کے آتے تو شاید بچ جاتے، یہ مڑ مڑ کے کہاں دیکھ رہے ہو. گنہگار کہے گا میں اللہ کے کرم پر امیدوار ہوں. روایت بتاتی ہے گنہگار کے ہاتھوں کی زنجیریں ٹوٹیں گی، اللہ کہے گا یہ میرے کرم پہ امیدوار ہے، اسے میں نے بخش دیا. یہ میرے کرم پر امیدوار ہے. کبھی اللہ کے کرم سے نا امید نہ ہونا. بھائی حر سے بڑا تو کوئی گنہگار نہیں ہے نا، حر سے بڑا گنہگار کوئی ہوگا؟ حر جانتے ہو کون گنہگار؟ حر سکینہ کی یتیمی کا سبب ہے، بڑا گنہگار ہے. حر کون ہے؟ حر زینب کے چادر چھننے کا سبب ہے. کیوں؟ کیونکہ مولا نے کہا مجھے کوفہ یا ہندوستان جانے دے، حر نے روک دیا، نہیں جانے دیا. مگر وہی حر جب توبہ کرنے آیا، مولا کریم ہے، مولا نے بخش دیا. مگر حر نے
کون سا واسطہ دیا، آئیے آج ہم بھی وہی واسطہ دیں۔ اور قدموں پہ گر گیا اور گر کر کا مولا آپ کو آپ کی اماں زہرا کا واسطہ مجھے بخش دیجئے۔ آئیے آج ہم بھی بی بی زہرا کو وسیلہ بنائے، بی بی زہرا کا واسطہ دے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ عزادارو بی بی کا نام وہ عظیم نام ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، مگر بی بی کی مظلومیت ہے عزادارو، بابا رسول خدا کے بعد رو رو کے کہہ رہی ہے، بابا جو مصیبتیں مجھ پہ آئیں گی اگر پہاڑوں پہ آتی تو سرما بن جاتے۔ بیوی کی مظلومیت میں کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے۔ میں چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں آپ لوگ شرما شرما کے روتے ہیں، گھٹ گھٹ کے نہ جانے کیوں روتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں لوگوں اگر ہماری اماں زہرا کو مدد کرنا چاہتے ہو نا، اماں زہرا کے مصائب میں چیخ چیخ کے رو۔ مجھے دلیل کا پتہ نہیں، شاید دلیل یہ ہو جب آپ بی بی زہرا کے مصائب میں چیخ چیخ کے روئیں گے، جو غیر ہے نا وہ آ کے پوچھیں گے آخر زہرا کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جو دوسرے لوگ ہیں وہ آ کر پوچھیں گے رونے کا کیا سبب ہے، زہرا پہ کیوں رو رہے ہو، تو آپ رو کے کہیں گے 18 برس میں زہرا اتنی بوڑھی ہو گئی تھی، ہائے جھک جھک کے چلتی تھی۔ خدا کے واسطے بیوی کے مصائب میں شرما شرما کے نہ رونا، اگر نہیں رونا آتا تو اٹھ کے چلے جاؤ، زہرا کے مصائب ہے، امام زمانہ کو بلانا ہے۔ عزادارو سنو گے بی بی زہرا کی مظلومیت۔ عزادارو بلال اللہ کے رسول کا صحابی ہے، رسول خدا کے بعد مدینے سے چلا گیا۔ ایک دن خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے، رسول رو رہے ہیں۔ رسول نے کہا بلال کیا تم نے بھی میری زہرا کو اکیلا چھوڑ دیا؟ بلال روتا روتا نیند سے اٹھتا ہے، سیدھا مدینے آتا ہے، جیسے بیوی کے دروازے پہ آتا ہے ڈر جاتا ہے، ارے دروازہ جلا ہوا ہے۔ یہ دروازہ تو وہ در تھا جس پہ رسول خدا ہائے آ کر سلام کرتے تھے۔ بلال کامتے ہوئے دروازے پہ دستک دیتا ہے، فضا آ کر پوچھتی ہے کون ہے؟ بلال کہتا ہے بلال ہوں۔ عزادارو بلال کا نام سننا تھا، فضا کی چیخ بلند ہوئی، آپ آئے ہو بلال۔ عزادارو بلال حیران ہو کے پریشانی سے پوچھتے ہیں فضا یہ دروازہ کس نے جلایا؟ اب فضا مصائب سناتی ہیں، عزادارو فضا رو کے کہتی ہیں بلال جب تو تازہ مسلمان ہوا تھا تجھے یاد ہے نا کافر تمہیں تازیانہ مارتے تھے؟ بلال رو کر کہتے ہیں ہاں میں نے تازیانے کھائے ہیں، مجھے تازیانوں کے درد کا پتہ ہے،
مگر فضا کس نے تازیانے کھائے؟ فضا کہتی ہے بلال جب تو تازہ مسلمان ہوا تھا ظالموں نے تیرے سینے پہ پتھر رکھا تھا، بلال تیری پسلیاں ٹوٹی تھی نا۔ بلال کہتے مگر فضا بتانا کس کو تازیانے لگے، کس کی پسلیاں ٹوٹی؟ فضا رو کر کہتی ہے ہاں زہرا، زہرا کو تازیانے لگے، زہرا کی پسلیاں۔ زہرا روتی ہوئی آنکھوں سے ماتم بھی کرو، بی بی زہرا کو بلاؤ، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ سب مل کے کیوں نہیں بی بی کا نام لے رہے؟ کس بات سے شرما رہے ہو؟ بی بی کا نام بیماروں کے لیے شفا ہے، بلند آواز سے ماتم بھی کرو، بی بی کا نام بھی لو، یا زہرا یا زہرا یا، بلند آواز سے یا زہرا۔ مظہر نور کبریا زہرا، ہم سر شاہ لافتا زہرا، مظہر نور کبریا زہرا، ہم سر شاہ لافتا زہرا، صرف سادات کی نہیں مادر، ہر رضادار کی ہے ماں زہرا، یا زہرا یا زہرا، بلند آواز سے یا زہرا۔ مظہر نور کبریا زہرا، ہم سر شاہ لافتا زہرا، صرف سادات کی نہیں مادر، ہر رضادار کی ہے ماں زہرا، یا زہرا یا، سب نہیں پڑھ رہے، یا زہرا۔ اللہم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي أسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي
في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. سب مل کے الہی و ربی من لی غیرک، الہی و ربی من لی غیرک. بلند آواز الہی و ربی، میرے اللہ تیرے سوا میرا کون ہے بھلا. مولا علی یہ جملہ سکھا رہے ہیں لوگوں، جب تمہاری روح تمہارے بدن سے نکل جائے گی، جب تمہارے اپنے بچے تمہیں تمہارے گھر سے نکال کے مٹی کے منوں کے نیچے اکیلا تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس وقت کے لیے مولا علی نے سکھایا، اس وقت روتی ہوئی آنکھوں سے یہی جملہ کہنا الہی و ربی من لی غیرک، الہی و ربی، یعنی میرے اللہ تیرے سوا میرا کوئی اور نہیں. علماء پڑھتے ہیں وہ مومنین جو مجلس امام حسین میں روتے ہیں، جب وہ قبر میں تنہا ہو جاتے ہیں انہیں یہ رونے کی آواز سنائی جاتی ہے، ان کو قبر میں تنہائی میں سکون ملتا ہے. الہی و ربی من لی غیرک، الہی و ربی، میرے اللہ بہت گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، مگر آج ایک دعا مانگ رہا ہوں. میرے اللہ جب میں قبر میں تنہا ہو جاؤں، مولا حسین کو میرا مہمان بنانا. جس کی قبر میں حسین آ جائے اسے اور کیا چاہیے. میرے اللہ امام حسین کو قبر میں میرا مہمان بنانا. علماء پڑھتے ہیں جب مولا حسین قبر میں کسی سے ملنے آتے ہیں نا تو کس انداز سے آتے ہیں. ایک طرف حضرت علی اکبر شبیہ پیغمبر، ایک طرف عباس علمدار کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ. مگر علماء کہتے ہیں عباس علمدار فوجی لباس کے ساتھ آتے ہوں گے. اگر پوچھا جائے مولا آپ فوجی لباس میں کیوں آئے ہیں، شاید کہیں گے میں انتظار میں ہوں ہمارا بیٹا مہدی آ جائے اور اس ظالم سے انتقام لوں، اور جس نے زینب کو بازاروں میں پھرایا کہا زینب، کہا دربار بازار. عباس کا دل تڑپ رہا ہے، اگر عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی. الہی و ربی من لی غیرک اسألہ کشف ضری والنظر فی امری. الہی و مولاي اجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي. میں نے اپنے نفس کی
بات سن کے گناہ کیا وَلَمْ أَحْتَرِزْ فِيهَ مِنْ تَزْيِينِ عَدُوِّي میں نے نہیں پہچانا کہ نفس امارہ میرا دشمن ہے فَغَرَّنِي بِمَا أَهْوَى وَأَسْعَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَضَاء فَتَجَاوَزْتُ بِمَا جَرَى عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ حُدُودِكَ وَخَالَفْتُ بَعْدَ أَوَامِرِكَ میرے اللہ مجھے معاف کرنا میں نے تیری مخالفت کی فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَيَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَلَا حُجَّةَ لِي فِيمَا جَرَى عَلَيَّ فِيهِ قَضَاءُكَ وَأَلْزَمَنِي حُكْمُكَ وَبَلَاغُكَ وَقَدْ أَتَيْتُكَ يَا إِلَهِي بَعْدَ تَقْصِيرٍ وَإِسْرَافٍ عَلَى نَفْسِي سب میں معتذراً نادماً منكسراً مستقيلاً مستغفراً منيباً مقراً مذعنا معترفاً لا أجد مفراً مما كان مني ولا مفزعاً أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وضاقي سب مل کے یا رب ارحم ضعف بدنی بلند یا رب ارحم ضعف یا رب ارحم ضعف بدنی بلند آواز یا رب ارحم میرے اللہ میرے بدن پہ رحم فرما دنیا میں چھوٹا سا تنکا میری آنکھ میں چلا جائے مجھے نیند نہیں آتی مگر گنہگار کو قیامت کے دن آنکھوں میں تیر مارے جائیں گے جس نے لوگوں کی ناموس کو دیکھا ہوگا جس نے کسی کی ماں بہن کو دیکھا ہوگا میرے اللہ رحم فرما ہمارے اس نازک بدن پہ یا رب ارحم ضعف بدنی ورقة جلدی ودقة عظمی ومن بدأ خلقی وذکری وتربیتی وبری وتغذیتی حبنی لابتداء کرمک وصالب برک یا حبیب یا الہی وسیدی وربی اتراک معذبی بنارک بعد توحيدك وبعد من تبع عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت بڑا پیارا جملہ دعائے کمیل کو ترجمے کے ساتھ پڑھو تو بڑا مزہ آئے گا میرے اللہ جسے بچپن سے تو نے پالا ہے کیا اسی کو جہنم میں ڈال دے گا میرے اللہ تیرے ہی رسول سے سنا ہے کیا سنا ہے
کہ اے لوگو، جس حیوان کو پورا سال تم اپنے گھر میں پالتے ہو نا، عید قربان کے دن اس حیوان کو ذبح نہ کرو۔ کیوں؟ آخر تم نے ہی تو اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا، تم نے اسے کھانا کھلایا، کیسے اسی کی گردن پہ چھری چلائے گا؟ تو نے ہمیں سکھایا میرے اللہ، کسی کو 10 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 70 سال تو نے پالا، اسی بندے کو کیسے آگ میں جلائے گا؟ میرے اللہ آج توبہ کرنے آئے ہیں، آج ہم سب کو ایسا پاک کر دے جیسا حر کو پاک کیا۔ پھر ہاتھوں کو بلند کیجیے، سروں سے بلند، سب مل کے کہیے یا غفار، یا غفار، یا غفار، بلند آواز سے یا غفار، او تبعد من أدنيت أو تشرد من غويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت۔ اب یہ بڑا عظیم جملہ ہے، سجدوں میں چلے جائیے قبلہ رخ ہو کر، سجدے میں جا کر یہ جملہ پڑھیے، بڑا پیارا جملہ، دعائے کمیل کا بڑا پیارا جملہ۔ عزادارو، ابھی تک جسے رونا نہیں آیا، سجدے میں جا کر روئے، اور سجدے میں حسین کے آخری سجدے کو یاد کرے۔ آئے جب شمر سر قلم کرنے آیا، حسین سجدے میں تنہا، سکینہ نے رو کے کہا ہوگا پپی اماں، کوئی میرے بابا کو بچا دے، کوئی میرے بابا کو بچا دے۔ عزاداروں مگر بچانے والا کوئی نہ رہا، عزاداروں شمر ملون قریب آیا، عزاداروں حسین کو داڑھی سے پکڑا، 12 مرتبہ حسین کی گردن پہ ظالم نے خنجر مارا۔ زہرا کی آواز بلند ہوئی، ولدی، ہاں میرا بیٹا پیاسا مارا گیا، ہاں میرا بیٹا پیاسا مارا گیا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے یہ جملہ پڑھیے، وَلَيْتَ شِعْرِي يَا سَيِّدِي وَإِلَٰهِي وَمَوْلَايَ أَتُسَلِّطُ النَّارَ عَلَى وُجُوهٍ خَرَّتْ لِعَظَمَتِكَ سَاجِدًا۔ میرے اللہ، کیا ان چہروں کو آگ میں جلائے گا جو آج تجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ میرے اللہ، سجدوں سے سروں کو بلند کیجیے۔ میرے اللہ، کیا ان چہروں کو آگ میں جلائے گا جو تجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ میرے اللہ، آج ہمیں بخش دے، ہم اکیلے تو نہیں آئے، عباس کو بھی وسیلہ
سکینہ اور حسین و زینب کو بھی وسیلہ بنا کر آئے ہیں، میرے اللہ ہمیں بخش دے۔ وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادها، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا، وأشارت باستغفارك مذعنا، ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك. سبك يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، حتى أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسو يسير بقاء قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. سب مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں یا غیاث المستغیثین، یا غیاث یا غیاث میرے اللہ ہم پر رحم فرما، تجھے بی بی زینب اور سکینہ کی مظلومیت کا واسطہ، میرے اللہ ہم پر رحم فرما، تجھے عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، میرے اللہ ہم پر رحم فرما، تجھے واسطہ علی اصغر کے ننھے گلے کا، میرے اللہ ہم پر یہ رحم فرما کہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجئے، سب مل کے کہیے اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل فرج۔ انشاءاللہ کل ایک ٹیسٹ ہے مومنین کا، صبح 5 بجے دعائے نجبہ ہوگی، 5 سے 6 انشاءاللہ، اور ٹیسٹ یہ ہے کہ کیا ہم امام کی خاطر نیند کی قربانی دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ انشاءاللہ مومنین جو آ سکتے ہیں انشاءاللہ آئیں گے اور دیکھیں گے کتنے اس ٹیسٹ میں کامیاب ہیں۔ 5 سے 6 نہیں، 5 سے 6 جتنے مومنین آ سکے۔ نماز کتنے بجے؟ 4:30 بجے؟ 5:10 پر ہے۔ چلے جی، مومنین ڈر رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں 6 سے پہلے کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ 4:30 تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہر روز فجر کی۔ ٹھیک ہے،
چلو ٹھیک ہے جی، جیسے مینجمنٹ چاہے۔ ہماری خوشی یہ تھی کہ 5 بجے ہوتی، لیکن لگ ہی رہا ہے کہ کوئی نہیں آئے گا۔ مومنین زیادہ بہتر ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو 6 بجے آئیے، آپ کو 1 گھنٹہ اور سونے کے لیے مل گیا۔ 6 سے 7 بجے انشاءاللہ دعائیں ندبہ ہے۔ 6 بجے انشاءاللہ دیکھیں کتنے مومنین آتے ہیں۔ ہم ٹھیک 6 بجے دعائیں ندبہ شروع کریں گے۔ سورہ فاتحہ التماس برائے ایصال ثواب زوجہ والدین شیخ نیاز علی۔